دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرنا ہے، مومنوں کی کثرت ہے، دین اسلام کا پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلی، اور نہیں ناراض ہوا وہ آپ سے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے دنیا سے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اور البتہ عن قریب دے گا آپ کو، رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 5 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل سبق کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، ایک الضحیٰ اور دوسرا اللیل۔ ہم نے ان قسموں کے متعلق پڑھا کہ ان کو قسم کھانے کی وجوہات کیا تھی، اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ اب یہاں ما ودعک ربک، یہاں سے جواب قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم جو کھائی ہے اس کا جواب قسم کے بارے میں بیان ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ سے کسی قسم کی کوئی قطع تعلقی نہیں کی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہیں، نہ ہی وہ آپ سے متنفر ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جو پروپیگنڈا تھا اور تانوں اور ان کے خرافات، ان کے لغویات سے غمگین تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے جو پروپیگنڈا اور یہ تانے ہیں ان سے غمگین نہ ہوں، ہم آپ سے قطعاً ناراض نہیں ہیں، ہم آپ سے قطعاً متنفر نہیں ہوئے۔ اور کیوں ناراض ہوں بھئی؟ کیونکہ ناراضگی اور وہ تو کوئی غلطی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی قسم کی کوئی غلطی کی نہیں، بلکہ نبی جو ہیں وہ تو غلطیوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے ناراضگی والا پروپیگنڈا بالکل غلط ہے۔ بلکہ ہم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت وحی سے بار بار مشرف کرتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جواب قسم میں فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ قسم اور جواب قسم کے اندر مناسبت کیا ہے؟ تو اس کی مناسبت، جواب یہ ہے کہ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، جیسے کہ کبھی دن کی روشنی، کبھی رات کی تاریکی، روشنی کے بعد اللہ تعالیٰ کا تاریکی لے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے۔ اب ایک روشنی ہے، روشنی کے بعد رات آ گئی تو لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے۔ بعین ہی یہی مثال وحی کی بھی ہے کہ کبھی وحی آتی ہے، کبھی وحی آنا رک ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی روک دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، حالانکہ ایسی بات کرنا جو ہے، وہ جو کفار جو ایسی بات کرتے تھے وہ حماقت کے اوپر مبنی تھے اور کوئی ان کی وجہ نہیں تھی۔ ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ دیکھیں آپ اس صورت کے اندر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الضحیٰ دن کو مقدم کیا، اللیل رات کو مؤخر کیا۔ جو ماقبل ہم نے صورت پڑھی ہے صورت اللیل، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیل کو مقدم کیا تھا، پہلے ذکر کیا واللیل اذا یغشی، پھر والنہار، دن کو جو ہے نا وہ مؤخر کیا، یہاں اس کا الٹ کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت جواب ہے اس کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ گزشتہ صورت اللیل کا ایک نام صورت ابی بکر بھی ہے۔
اب گزشتہ صورت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، وہاں لیل سے پہلے قسم کھا کر اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کفر کی ظلمت و تاریکی میں تھے، پھر جب آفتاب نبوت کا عکس پڑا تو وہ تاریکی چھٹ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی، اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں ان کے پہلو کے اندر، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو کتنی زیادہ عزتیں بخشی، کتنی زیادہ عزتوں سے نوازا۔ اور سورۃ الضحیٰ کے اندر اس کا برعکس ہے، سورۃ الضحیٰ میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیونکہ یہ نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ابتدائے ولادت سے ہی کفر جیسی گندگی سے بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، تو اس لیے پاک ہوتے ہیں، تو اس میں صرف نور اسلام ہی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے والضحیٰ کو مقدم کیا ہے اور واللیل جو ہے اس کو مؤخر کیا ہے پچھلی صورت کی بنسبت میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آخرت سے مراد ہے کہ ہر بعد میں آنے والی چیز، یعنی کہ جو چیز آج ہے کل پرسوں، یعنی کہ جو بعد میں چیزیں آ رہی ہیں یہاں سے آخرت سے وہ مراد ہے، یعنی کہ پہلی حالت سے جو بھی اگلی حالت آ رہی ہے اس سے مراد آخرت ہے، تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ ہر بعد میں آنے والی جو حالت ہے وہ آپ وسلم کے لیے پہلے والی حالت سے بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور جس طرح وقت گزرتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعامات کی بارشیں زیادہ کرتے جائیں گے، اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا، جس طرح وقت گزرتا گیا مسلمان جو ہیں صحابہ اکرام ان کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، دنیا کے اندر اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہونے لگ گیا، آپ وسلم کی جو حکومت تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی، تو اس سے ایک مطلب سے تو یہ مراد ہے۔ دوسرا آخرت سے معروف معنی اور اولا سے دنیا مراد ہوگا۔ اب مقصد یہ ہے کہ جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ناراضگی کے تانے دے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ناراضگی کے تانے دے رہے ہیں تو وہ دنیا میں بھی دیکھ لیں گے کہ یہ سراسر غلط اور لغو بات ہے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخرت میں بھی اس طرح کے انعامات اور سے نوازیں گے، وعدہ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی انعامات سے نوازیں گے، آخرت کے اندر بھی انعامات سے نوازیں گے، اور آخرت کے جو انعامات ہوں گے وہ دنیا کے انعامات سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید مصائب کے اندر گھرے رہے، مہینوں جو ہے وہ روکھی سوکھی کھائی ٹکڑوں پہ، اور اس کے بعد چھوارے کھجور پانی پہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی کہ یہ کتنے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ آخرت میں ایسے مراحل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آخرت کے اندر اب کیا ہوگا کہ آخرت میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام عطا کیا جائے گا جس مقام کو دیکھ کے تمام انبیاء اکرام جتنے بھی آپ وسلم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں وہ رش کریں گے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام محمود ہے، اور آپ وسلم کو تمام انبیاء کی سرداری جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی امت کے لیے اس دن شفاعت کریں گے، جو کہ ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور اپنی امت کے گناہ گاروں کو ڈھونڈ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کو جنت کے اندر انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ جو ہے وہ بڑا وسیع وعدہ ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی کہ وہ کون سی نعمت ہے، بس یہ کہہ دیا کہ ہم نعمتیں عطا کریں گے۔ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب ہوگی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ وہ کوئی بھی، اب وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ دین اسلام کی ترقی ہے، دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرنا ہے، مومنوں کی کثرت ہے، دین اسلام کا پوری دنیا کے اندر پھیلنا ہے، آخرت کے اندر سفارش کرنا ہے، اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ ساری
پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اور بڑی ہی خوبصورت حدیثیں ہیں، یہ 2-3 حدیثیں جو میں آپ کے سامنے آخری حدیثیں ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے، کہ بہت خوبصورت حدیثیں ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک فرد بھی اگر جہنم میں رہے گا تو میں اللہ سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی کہ اس کو بھی جنت میں لے کر جاؤں گا اور پھر اللہ سے راضی ہوں گا۔ لیکن یاد رکھیں امت سے مراد وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر شرک نہ کیا، اگر شرک کیا بھی ہے تو اس نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس شرک کی معافی مانگ لی ہو۔ شرک نہیں کیا، ویسے گناہگار آدمی تھا، تو اللہ کے نبی اس کو جہنم سے جنت کی طرف انشاءاللہ لے کر ہی جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں آگے سے کہوں گا کہ جی میں راضی ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور رونا شروع کیا، اور روتے روتے بار بار یہ فرمایا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر دریافت کریں کہ میرے محبوب جو ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جب وہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کریں گے، آپ راضی رہیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن ہمیں اس امت کے اندر داخل ہونے کے لیے جو قواعد اور ضوابط ہیں، جو شرطیں ہیں، وہ پوری کرنی پڑیں گی، اور اس میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان، توحید، لا الہ الا اللہ پر پختہ یقین۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، کسی اور سے اولادیں مانگ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، کسی اور سے صحت مانگ رہے ہیں۔ تو جو شخص یہ کام جاری رکھے گا وہ یاد رکھیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی گندگی سے اور گناہوں جیسی گندگیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تاکہ ہم بھی آخرت کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اگر ہمارے لیے سفارش کریں اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔